حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر یہ انگوٹھی لے لو اور اس پر لے جاؤ صرف لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق انگوٹھی لیے اور بازار میں آ گئے، نقاش کی دکان پر آپ پہنچنے کے بعد میں کہا اس پر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ نقاش نے پورا کلمہ طیبہ لکھ دیا۔ ابو بکر صدیق انگوٹھی لیے اور انگوٹھی لینے کے بعد میں نبی کونین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پیش کر دیا۔ سرکار نے ملاحظہ فرمایا تو اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر میں نے تو کہا تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ لکھوا کر کے لانا، یہ زائد جملہ کیوں لکھوائے ہو؟ ابو بکر صدیق کی محبت نے جوش مارا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری محبت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اللہ کے نام سے ہمارے نبی کا نام الگ ہو جائے، یا رسول اللہ اسی لیے محمد رسول اللہ کو میں نے لکھوایا ہے، یا رسول اللہ اپنا نام ہم نے نہیں لکھوایا ہے۔ تب تک سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب ابو بکر کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اللہ کے نام سے رسول کا نام جدا ہو جائے، تو رب تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ محبوب کے نام سے ان کے یار غار ابو بکر کا نام الگ ہو جائے۔ یا رسول اللہ ابو بکر کے کہنے پر محمد رسول اللہ لکھا گیا اور اللہ کے کہنے پر ابو بکر کا نام میں نے لکھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ محمد الرسول اللہ، تو ابو بکر کے کہنے پر لکھا گیا اور ابو بکر کا نام میں نے لکھا ہے۔ آپ ذرا مقام کو دیکھیے، ابو بکر صدیق نے سرکار سے محبت کی ہے تو درجہ اتنا اونچا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعہ ان کا نام لکھوا رہا ہے، اور جس کا نام لکھوانے والا اللہ تعالیٰ ہو اور لکھنے والے جبریل ہو، اس کے درجے کا حال کیا ہوگا اور اس کے مرتبے کا حال کیا ہوگا۔ یہ درجہ ملا ہے ابو بکر صدیق نے سرکار سے سچی محبت کی ہے۔ آپ ذرا اندازہ تو کیجئے، یہی ابو بکر صدیق ہیں۔ جب مسلمانوں کی تعداد ابھی کم تھی، ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ چلیے کھل کر کے اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر ابھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لے چلیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے سرکار مسجد حرام کے قریب آئے۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر کے خطبہ دینا آپ نے شروع کیا تو کفار ٹوٹ پڑے، مار پیٹ کی نوبت آ جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق کو بہت مارا۔ جب ان کے قبیلہ والوں کو معلوم ہوا تو قبیلہ والے آئے اور آنے کے بعد میں کہا سنو اگر ابو بکر کو اس مار میں موت ہو گئی تو ہم ان کے موت کے بدلہ میں عتبہ اور شیبہ کو ماریں گے جس نے زیادہ حصہ لیا تھا مارنے میں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق کو ہوش آ جاتا ہے، جیسے ہوش آیا آنکھیں کھلی تو زبان سے پہلا جملہ جو نکلا وہ یہ نکلتا ہے اے لوگوں نبی کونین کا حال کیا ہے، رسول اللہ کہاں جلوہ افروز ہے۔ تو کچھ لوگ تو چلے گئے کہ جن کی وجہ سے مار کھائے ہیں انہی کا نام لے رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو چلے گئے کہ ان کو اب ہوش آ گیا ہے۔ اس کے بعد میں ابو بکر صدیق کی ماں کو خبر ہوتی ہے، ماں آتی ہے اور آنے کے بعد میں کہا بیٹا بتاؤ کیا ہوا، اور لو یہ کچھ کھا لو۔ ابو بکر صدیق نے کہا اے امی جان جب تک مجھے رسول اللہ کی خیریت نہ مل جائے گی نہ میں کچھ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا۔ اس کے بعد جب رات کی تاریکی پھیلتی ہے ابو بکر صدیق کو لے کر کے آئے اور آنے کے بعد سرکار ایک صحابی کے گھر میں جلوہ افروز ہے۔ ابو بکر صدیق جب آئے تو سرکار کھڑے ہو گئے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر آؤ آؤ، اور جب ابو بکر صدیق آئے تو سرکار نے اپنے سینے سے لگا لیا،
آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر تمہارا حال کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ اب سارا دکھ دور ہو گیا ہے، یا رسول اللہ اب سارا درد ختم ہو گیا ہے، اس لیے آپ کا دیدار ہو گیا، آپ کی زیارت ہو گئی ہے، اب ہمارا سارا دکھ دور ہو گیا۔ آپ ذرا یہ محبت کا حال ملاحظہ فرمائیے اور یہ عقیدت کا معاملہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عثمان غنی کا معاملہ ہے، حضرت عثمان غنی کا حال یہ ہے کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ ایک مرتبہ عثمان غنی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آج آپ کی دعوت ہے، سرکار نے دعوت قبول کر لیا، اس کے بعد میں جب انتظام ہو گیا حضرت عثمان غنی سرکار کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ اب آپ تشریف لے چلیں۔ میرے سرکار تیار ہوئے، صحابہ تیار ہوئے، آگے آگے میرے نبی جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے عثمان غنی جا رہے ہیں۔ تو عثمان غنی کا حال یہ تھا کہ سرکار کے ایک ایک قدم شریف کو گنتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عثمان کیا کر رہے ہو؟ عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ جتنا قدم آپ کا آپ کے حجرے پاک سے لے کر ہمارے غریب خانے تک پڑے گا، ہر قدم کے بدلا میں آپ کی محبت میں ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ یا رسول اللہ یہ میری محبت ہے اور یہ میری عقیدت ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جلسہ دستار بندی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ محبت کا معاملہ ہے۔ آج آپ بتا دیجئے آپ کیسی نبی سے محبت کر رہے ہیں؟ آپ کے محبت کا حال کیا ہے کہ آپ کے بغل میں کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ تو مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں اور آپ خاموشی کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ آپ کے بغل میں کہا جا رہا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے اور آپ سن رہے ہیں۔ آپ اگر عاشق رسول ہو تو یا تو ایسے لوگوں کا منہ توڑ جواب دو اور یا تو وہاں سے ہٹ جاؤ، ایسی بات سنو نا۔ یہ ابو بکر صدیق کی محبت کا حال ہے کہ سرکار کے نام پر آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ماشاءاللہ طالب دین کو دیوانہ بنا رکھا ہے، خود کو سرکار نے پردے میں چھپا رکھا۔ یار کیا چیز ہے اسی سے پوچھو، چھوڑو جس نے دو یار کو پردے میں چھپا رکھا ہے، جس نے دو یار کو پہلو میں سلا رکھا ہے۔ ماشاءاللہ یہ ابو بکر صدیق ہیں اور ابو بکر صدیق کا حال تو یہ ہے کہ سرکار سے اتنی محبت ہے کہ جب سرکار کے ہجرت کا معاملہ ہوا تو ابو بکر سرکار کے کاشان نبوت کے چاروں طرف رات بھر چکر مارتے۔ نبی کونین نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیا کرتے ہو؟ ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کب آپ کو ہجرت کا حکم ہو جائے آپ کو ہم تنہا نہیں جانے دیں گے، آپ کے ساتھ ساتھ ہم چلیں گے۔ یہ ابو بکر کی محبت کا معاملہ ہے۔ اور آئیے دیکھیے محبت کا معاملہ کیا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور رمضان شریف کے مہینے میں 29 تاریخ کو چاند کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ کل سویرے عید ہے۔ مدینہ شریف کے گلیوں میں بچے چہل پہل کر رہے ہیں، لوگ عید کی تیاری کر رہے ہیں کہ سویرا ہوا اور سویرا ہونے کے بعد میں تمام لوگ تیار ہو کر کے عیدگاہ کی جانب جا رہے ہیں۔ بچے اپنے باپ کے ساتھ میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی لباس فاخرہ پہن کر کے اپنے حجرے پاک سے نکلے ہیں اور نکل کر کے سرکار جو ہے عیدگاہ کی جانب جا رہے ہیں۔ میرے آقا کچھ دور چلے ہیں کہ میرے آقا کی نگاہ پڑ گئی کہ راستے کے بغل میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے بیٹھ کر رو رہا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بیٹا کیا بات ہے؟ آج تو عید کا دن ہے، آج تم یہاں بیٹھ کر کے روتے کیوں ہو؟ یہ بچہ بول پڑا کہا ہے پوچھنے والے مجھ سے میرا حال نہ پوچھو، آج مجھ پر مصیبت آئی ہے اور میں اپنے مصیبت کو سوچ کر کے روتا ہوں۔ نبی کونین نے ارشاد فرمایا کہا بیٹا بتاؤ آخر کیا معاملہ ہے؟ کیا تمہارے باپ نے مارا ہے یا تمہاری ماں نے مارا ہے؟ یہ بچہ عرض کرتا ہے پوچھنے والے نہ تو مجھے میرے باپ نے مارا ہے اور نہ تو مجھے میری ماں نے مارا ہے، آج مجھ پر مصیبت آئی ہے اور میں اپنے مصیبت کو سوچ کر کے روتا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا آخر بتاؤ
کیا ہے؟ دیکھو تمام بچے اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ میں جا رہے ہیں. یہ بچہ عرض کرتا ہے پوچھنے والے اگر آج میرے پاس بھی میرا باپ ہوتا تو میں بھی اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ میں جاتا. اتنا سننا ہوا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ بیٹا بتاؤ تمہارا باپ کیا ہوا؟ یہ بچہ عرض کرتا ہے اے پوچھنے والے اگر آپ پوچھتے ہو تو میں بتا رہا ہوں میرا باپ کیا ہوا کہ سنو میرا باپ رسول اللہ کے ساتھ ایک جنگ میں گیا تھا اور میرے باپ کو تیر تلوار لگ گئی, میرا باپ شہید ہو گیا, ہماری باپ دوسری شادی کر لی ہے, مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے, اب کون ہے مدینہ میں جو ہمارا سہارا بنے؟ اتنا سننا تھا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اے بیٹا خوش ہو جا جس رسول کے قدم میں تیرا باپ شہید ہوا وہ رسول اللہ میں ہی ہوں, وہ اللہ کا حبیب میں ہوں. یہ بچہ سنا اس نے اپنے سر کو نبی کے قدم میں ڈال دیا, یا رسول اللہ آپ مل گئے ہو اور مجھے نہ تو باپ کا غم ہے اور نہ تو ماں کا غم ہے, سرکار مجھے آپ کا دیدار ہو گیا ہے, اب سارا غم دور ہو گیا. سبحان اللہ. اسی محبت کی جاتی ہے. ایسی محبت کی جائے سرکار سے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑی سچی ترجمانی کی ہے کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. اللہ اکبر. محبت کی بات آئی ہے, آپ ملاحظہ فرمائیے یہی مدینہ شریف کی گلیاں ہیں, رات کا وقت ہے اور نبی کونین کا منادی ہے جو الرحیل و الرحیل کی صدائیں دے رہا ہے. ہر گھر سے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے. ایک ماں سو رہی ہے اور ماں کے کان میں آواز آئی کہ نبی کا منادی ہے جو لوگوں کو آواز دے رہا ہے الرحیل و الرحیل, اے لوگوں میدان جنگ میں چلو اور مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے چلو, دین مصطفیٰ کی حقانیت کے لیے چلو. ماں نے جب دیکھا ہر گھر سے لبیک کی آواز آتی ہے تو ماں نے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو پھیلا دیا, اے پروردگار میرا شوہر تیری راہ میں بہت پہلے شہید ہو گیا ہے, اے اللہ آج تیرے محبوب کا فرمان ہے اور تیرے محبوب کے فرمان پر ہر گھر سے لبیک کی آواز آتی ہے, ہمارے گھر سے لبیک کی آواز دینے والا اے پروردگار کوئی نہیں ہے. تب تک ماں کی نگاہ پڑ گئی, ایک چھوٹا سا بچہ سو رہا تھا. ماں نے جلدی سے بچے کو جگا دیا اور جگانے کے بعد کہا اے میرے لال نبی کا فرمان ہوا ہے اور سرکار کے فرمان پر لوگ لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں. اے میرے لال آج تمہارے باپ نہ رہے اس لیے اپنے باپ کی جگہ پر تم لبیک کہتے ہوئے نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے جاؤ. یہ بچہ تیار ہو گیا. ماں نے اپنے بچے کو نہلایا دھلایا اور بہترین کپڑا پہنا دیا, چھوٹی سی تلوار دے دی, کہا بیٹا جاؤ. اور یہ بچہ جیسے اپنے گھر کے باہر اپنے قدم کو رکھا تب تک ماں نے بلا لیا, کہا اے میرے بیٹے چلے آؤ. یہ بچہ لوٹ آتا ہے, امی جان کیا بات ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا جب کوئی اولاد گھر سے باہر جاتی ہے تو ماں باپ اسے وصیت کرتے ہیں. آج میں ایسی وصیت کر رہی ہوں کہ آج تک کسی ماں باپ نے اپنے اولاد کے لیے ایسی وصیت نہیں کی ہوگی. اے میرے بیٹے جو یہ سر لے کر کے جا رہے ہو یہ سر لے کر دوبارہ مت آنا, اس سر کو نبی کے نام پر اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں قربان کر دینا. یہ بچہ عرض کرتا ہے امی جان میں آپ کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں یہ سر لے کر کے نہیں آؤں گا. یہ بچہ چلا مسجد نبوی شریف کے باہر, میرے آقا سب کو ترتیب سے لگا رہے ہیں. نبی کونین کی نگاہ پڑ گئی کہ کچھ بچے بھی آ گئے ہیں. اب سرکار کو کتنا درد ہے بچوں کے خون بہنے کا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بچے ہیں الگ ہو جائیں, جب یہ بڑے ہو جائیں تب چلیں گے. اب بچوں کو الگ کیا جاتا ہے. جب سرکار کی نگاہ اس بچے پر پڑی ہے کہ یہ بچہ اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا, آقا کی نگاہ پڑے تو سرکار یہ نہ جانے بچہ ہے بلکہ نبی جانے بچہ نہیں بڑا ہے. میرے آقا کی
نگاہ جب پڑی تو آقا ارشاد فرماتے ہیں بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو الگ ہو جاؤ، جب بڑے ہو جانا تب چلنا۔ تب تک یہ بچہ دہاڑے مار کر رونے لگا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ آخر کیا بات ہے؟ یہ بچہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ نے مجھے نکال دیا تو میں کون منہ لے کر اپنے ماں کے پاس جاؤں گا؟ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا آخر بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ یہ بچہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جب میں آ رہا تھا تو ہماری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ اے بیٹا جو سر لے کر کے جا رہے ہو یہ سر لے کر دوبارہ مت آنا، اس سر کو نبی کے محبت میں اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ اور میں نے اپنے ماں سے وعدہ کر لیا ہے یا رسول اللہ اب مجھے آپ نے نکال دیا تو میں اپنے ماں کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ میرے آقا کی رحمت میں جوش آ گئی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا چلو تم میدان میں چلو۔ اب یہ بچہ میدان جنگ میں آتا ہے، لڑتا ہے اور لڑ کر کے شہادت کا جام پی لیتا ہے۔ اس کے بعد ماں آئی اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے اپنے بچے کی لاش دیکھنے کی اجازت دے دی جائے۔ سرکار نے اجازت دے دیا۔ ماں آئی اور سارے شہیدوں کی لاش کو ہٹا کر کے اپنے بچے کے لاش کو نکالا، اور نکالنے کے بعد جو ہے الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی۔ تب تک کسی صحابی نے پوچھ لیا اے خاتون کیا اپنے بچے کے اندر جان دیکھتی ہو؟ تو ماں نے بڑا اچھا جواب دیا تھا۔ ماں نے کہا تھا اے پوچھنے والے میں اپنے بچے کے اندر جان نہیں دیکھتی بلکہ میں دیکھتی ہوں ہمارے بچے کو زیادہ زخم سینہ پر لگا ہے یا پیٹھ پر لگا ہے۔ اگر پیٹھ پر لگا ہوگا تو میں سمجھ جاؤں گی میرا بچہ میدان سے بھاگ رہا تھا اور مارا گیا ہے، اور قیامت کے میدان میں رب کی بارگاہ میں کہہ دوں گی اے اللہ یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، اور اگر زیادہ زخم سینے پر ہے تو میں سمجھ جاؤں گی میرا بچہ نبی کے محبت میں ڈٹ کر کے لڑ رہا تھا اور مارا گیا ہے۔ تو قیامت کے میدان میں جب مجھے شہید کی ماں کہا جائے گا تو ہمارا سر اونچا ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، بہت خوب ماشاءاللہ۔ یہ بھی ایک محبت ہے۔ ماں کہتی ہے اگر میرے بچے کو زیادہ زخم پیٹھ پر لگا ہے تو میں سمجھوں گی میرا بچہ بھاگ رہا تھا مارا گیا، اور اگر زیادہ زخم سینے پر لگا ہے تو میں سمجھ جاؤں گی میرا بچہ نبی کی محبت میں لڑ رہا تھا مارا گیا شہید ہو گیا۔ اور قیامت کے میدان میں جب مجھے شہید کی ماں کہا جائے گا تو ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ یہ محبت کا معاملہ ہے اور یہ عقیدت کا معاملہ ہے۔ لہذا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں اپنے آقا سے سچی محبت یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ کی محبت یہ فتح اور نصرت کی علامت ہے۔ اس لیے کامیابی چاہتے ہو تو سرکار سے سچی محبت کرو، آپ یہاں بھی کامیاب رہو گے، قبر میں بھی آپ کے لیے کامیابی ہے، حشر کے میدان میں بھی آپ کامیاب ہی رہیں گے۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ آج دیکھا جا رہا ہے کہ ماں باپ اپنے جن بچوں کے لیے نہ جانے کتنی پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، لیکن آپ بتا دیجئے آپ کے انتقال کے بعد کیا آپ کی یہ اولادیں آپ کے لاش کو 2-4 دن گھر رکھ سکتی ہیں؟ نہیں، جیسے انتقال ہوا کفن دفن کا انتظام شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کی یہی اولادیں آپ کو قبر میں تنہا چھوڑ کر کے چلی آئیں گی، کوئی پرسانے حال نہ ہوگا۔ قبر میں آپ تنہا لٹائے گئے ہو، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ 3 سوال آپ سے ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مرنے والا عاشق رسول ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے تو وہ فرشتے بھی اس کی تعظیم کریں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ نکیریں کرتے ہیں تعظیم میری اور فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، یہ عزت ملی ہے۔ اللہ اکبر، یہ فرشتے اس کی تعظیم کر رہے ہیں، اس لیے نبی کا دیوانہ ہے، رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ اور تیسرا سوال جب کیا جاتا ہے تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ سرکار اس کے قبر میں بنفس نفیس تشریف فرما ہوتے ہیں۔
اب آپ بتائیے جس کے قبر میں رسول کی جلوہ گری ہو جائے کیا اس کے قبر میں عذاب دیا جائے گا؟ کیا اس کے قبر میں اندھیرا رہے گا؟ اندھیرا ختم ہو جائے گا، نبی تشریف لے آئے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ بات چل رہی تھی نبی سے محبت کے تعلق سے، آپ ملاحظہ فرمائیے کہ آج سرکار سے محبت کے دعوے دار تو بہت لوگ ہیں، لیکن نبی سے محبت سے، نبی سے سچی محبت کرنے والا یہ کامیاب کیسے رہتا ہے؟ سرکار سے محبت کرنے والا یہ کیسے کامیاب رہتا ہے؟ حضرت بلال کا نام آج سر فہرست آ جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وصال کا ٹائم قریب ہوا تو بال بچے رو رہے ہیں، بیوی روتی ہے، آپ نے فرمایا کیا بتاؤ کیوں روتے ہو؟ تو بیوی نے کہا میرے شوہر آپ جدائی کا وقت آ گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں آپ ہم سے بہت دور چلے جائیں گے۔ حضرت بلال نے کہا رو نہ ہنسو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب میں قبر میں جاؤں گا تو قبر میں نبی کا دیدار ہوگا، اور مجھے عید کے ساتھ عید سے زیادہ مجھے خوشی ہوگی جب مجھے نبی کا دیدار ہوگا۔ یہی تو بات ہے کہ جب سرکار کا وصال شریف ہوتا ہے، حضرت بلال نبی کی جدائی برداشت نہ کر پائے تو ملک شام چلے گئے، اور ملک شام جب چلے گئے تو ایک بار بلال سو رہے تھے کہ خواب دیکھا کہ خواب میں نبی کونین تشریف لائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بلال کیا تمہیں میری یاد نہیں آتی ہے؟ تم مجھ سے بہت دور چلے گئے ہو۔ حضرت بلال جیسے بیدار ہوئے اور بیدار ہونے کے بعد فوراً مدینہ شریف جانے کے لیے آپ تیاری کر لیے، اور مدینہ شریف جب آئے مدینہ والوں نے جب دیکھا کہ نبی کا مؤذن بلال آ گیا ہے تو سارے مدینہ والے آ گئے، اور آنے کے بعد کہا اے بلال جو اذان نبی کو سنا رہے تھے آج وہ اذان سنا دو۔ حضرت بلال نے کہا اے مدینہ والوں مجھ سے اور کام کروا لو لیکن یہ کام نہ کرواؤ، اس لیے جب میں پہلے اذان دے رہا تھا تو اذان میں نبی کا نام لیتا تو نبی کا دیدار ہو جاتا تھا، میں اذان میں نبی کا نام لیتا تو رسول اللہ ہمارے سامنے جلوہ افروز ہوتے، میں نبی کو دیکھ لیتا۔ آج جب میں نبی کا نام لوں گا اور مجھے نبی کا دیدار نہیں ہوگا تو ہمارا دل بے قرار ہو جائے گا۔ لیکن مدینہ والے بہت اصرار کر رہے ہیں، مدینہ والوں نے کہا ایسے کام نہیں بنے گا، بلکہ اس حسنین کریمین کو بلا لیا جائے، حسنین کریمین جب آ جائیں گے اور یہ جب کہیں گے تو بلال ان کی زبان پر اذان دے دیں گے۔ حسنین کریمین آئے، کہا بلال وہ اذان سناؤ جو میرے نانا کو سنا رہے تھے۔ حضرت بلال نے کہا شہزادوں اور کوئی کام کروا لو، یہ کام نہ کرواؤ۔ شہزادوں نے کہا نہیں بلال تمہیں اذان دینا ہی پڑے گا۔ حضرت بلال جو ہے اب شہزادوں کی بات ہے کون ٹالنے جائے اور ان کی زبان کون خالی کرنے جائے۔ حضرت بلال اذان گاہ پر چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد میں جیسے اذان دینا شروع کیا اور پورے مدینہ میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، سارے کے سارے لوگ رونے لگے اور یہ کہا نبی کا مؤذن بلال تو آ گیا، اب رسول اللہ کب آئیں گے، نبی کا دیدار کب ہوگا۔ حضرت بلال اذان دیتے جا رہے ہیں، لیکن جیسے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور نبی کا دیدار نہ ہوا تو بلال وہیں سے آپ جو ہے اذان بند کر کے اور چلے آئے۔ یہ محبت کا معاملہ ہے، یہ عقیدت کا معاملہ ہے کہ نبی کا نام لے تو نبی کا دیدار ہو جائے، نبی کا نام لے تو نبی کی زیارت ہو جائے۔ یہ عقیدت اور یہ محبت کا معاملہ ہے، اور ایسی محبت ہم سب کو بھی سرکار سے کرنی چاہیے۔ لہذا یہ آپ کے جامعہ سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے آقا سے سچی محبت کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہی آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والی چیز ہے، اس لیے اپنے آقا کے دامن کو مضبوطی سے آپ تھامے رکھو، انشاءاللہ تعالی یہاں بھی آپ کامیاب رہیں گے، قبر میں بھی آپ کامیاب رہیں گے۔ سرکار
نے ہم پاپیوں کو ہر موڑ پر یاد کیا ہے۔ سرکار کے جب وصال کا ٹائم قریب ہوا، ملک الموت فرشتہ جب نبی کی بارگاہ میں آیا تو اجازت لیتا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تب آپ کی روح کو نکالی جائے۔ یہ فرشتہ کسی سے اجازت نہیں لیتا ہے، لیکن یہ نبی کی شان ہے کہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اجازت طلب کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تب آپ کی روح نکالی جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے آقا کی شان بیان فرماتے ہیں کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ یہ فرشتہ عرض کرتا ہے سرکار اجازت دے تب آپ کی روح نکالی جائے۔ نبی نے فرمایا کہ فرشتہ یہ بتا روح نکالنے میں تکلیف بھی ہوتی ہے؟ یہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جس کے پاس جیسا اعمال ہو، اچھا اعمال ہے تو روح آسانی کے ساتھ نکالی جاتی ہے، گنہگار ہے تو سختی کے ساتھ روح نکالی جاتی ہے۔ نبی کو ہم پاپیوں کی یاد آ گئی، ہم گنہگاروں کی یاد آ گئی۔ نبی نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت فرشتہ قیامت تک میری امت کے روح نکالنے میں جو تکلیف دینی ہے وہ تکلیف مجھے کو دے دو، لیکن میری امت کو نہ دینا۔ یہ سرکار کی یاد ہے اور یہ نبی کی یاد ہے، ہم گنہگاروں کے تعلق سے نبی نے فرمایا اے فرشتہ قیامت تک ہماری امت کو روح نکالنے میں جو تکلیف دینی ہے مجھے کو دے دو، لیکن میری امت کو نہ دینا۔ جس طرح سرکار نے ہمیں یاد کیا ہے، ہم سب کا فریضہ ہے اپنے آقا کو یاد کریں اور اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالیں جو نبی کی شان کے خلاف ہو۔ اللہ رب العزت آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور جتنے بچے یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں پروردگار سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور سب کو دین کا دائی بنائے، اور ان بچوں کو اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے۔ پروردگار یہاں کے جتنے بھی اساتذہ ہیں، اراکین ہیں، اے اللہ تو سب کی حفاظت فرما، سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ مولا تعالیٰ اس جامعہ کو ترقی عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب کے یاد میں جلائے اور اپنے محبوب کے یاد میں دنیا سے اٹھائے۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے اور دامن مصطفیٰ میں پائے رسول تھام لے، پائے رسول تھام لے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے دستار بندی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو اپنے محبوب کی یاد میں جلائے اور اپنے محبوب کی یاد میں دنیا سے اٹھائے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ عظیم البرکت کا معاملہ تو یہ ہے کہ پوچھے گا مجھ سے کوئی عشق نبی کا مطلب، پوچھے گا مجھ سے کوئی عشق نبی کا مطلب، تو اعلیٰ حضرت کا میرے لب حوالہ ہوگا، حوالہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کا میرے لب پہ حوالہ ہوگا، حوالہ ہوگا۔ میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، والا ہوگا۔ روشنی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدنی والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بابو ایکو تھوڑا کم کر دو۔
آواز بڑھا دو، یہ کو صرف شورا حضرات کے لیے ہے۔ ہاں درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی، آواز تھوڑی سی اور بڑھا دو بس۔ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آواز تھوڑی اور بڑھا دو اور اسی پہ چھوڑ دو۔ حضرات اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر کوئی اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو میری اتباع کرے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا محبوب بنا لے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہو جائے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعہ یہ پیغام دے دیا کہ اے محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ نبی کی اتباع اللہ کے محبوب ہونے کے لیے ایک راستہ ہے، اللہ کے محبوب کی اتباع ضروری ہے، اللہ کے محبوب کی سچی محبت ضروری ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا کہ جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اب آپ ذرا نبی کے فرمان کے مطابق سوچئے کہ مومن کون ہے؟ مومن وہی ہے جو رسول اللہ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ مومن وہی ہے جو اپنی اولاد سے زیادہ نبی سے محبت کرتا ہو۔ مومن وہی ہے جو سب سے زیادہ نبی سے محبت کرے۔ یہی تو بات ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک دیہاتی صحابی حضرت ابو زبیل، حضرت ایک دیہاتی صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی تیاری کیے ہو؟ یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ یا رسول اللہ ہمارے علاوہ کس چیز کے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا تو جاؤ، جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت کے میدان میں اسی کے ساتھ رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہو گئی، اس لیے میں نے کہا کہ میں اللہ اس کے رسول اور ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں تو قیامت کے میدان میں ہم رسول اللہ اور ابو بکر عمر کے ساتھ ہم رہیں گے۔ لہذا